اسلامک پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ لے میرے محبوب، یہ جو مرضی کریں، میرا وعدہ ہے سب کو جنت دوں۔ اس لیے صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی، اختلاف رائے ہو سکتا ہے فقہی چیزوں میں جیسے کیا ہے، لیکن تنقید نہیں ہو سکتی۔ تنقید برائے توہین یا برائے تنقیص، یعنی ان کا نقص نکالنے کے لیے ان پہ تنقید کرنا، وہ اوپر والے نے معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا کلن وعد اللہ، اچھا کلن تو سارے کلن سے مراد ہے کہ جو آخری دن بھی آپ پہ ایمان لایا وہ بھی جنتی ہے، صرف ابو بکر عمر نہیں، عثمان علی نہیں، بلکہ جو آخری دن بھی آپ پہ ایمان لایا وہ بھی جنتی۔ ان سے یہ تھوڑا کہ ان سے خطائیں نہیں ہوئیں یا ان سے گناہ نہیں ہوئے، یہ ان کی عظمت ہے کہ اللہ نے کہا میں نے معاف کر دی۔ اور اس میں کچھ لوگ ایسے جیسے بدر والے 313، تو اللہ کے نبی نے کہا میرے رب نے مجھے کہا ہے یہ جو مرضی کرے میں نے ان کی بخشش کر دی، افعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم، جاؤ جو مرضی کرو معاف۔ سبحان۔ ایک دفعہ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں کون بڑے درجے پر ہیں؟ آپ نے کہا بدر والے 313۔ تو جبریل نے کہا آسمان میں بھی وہی فرشتے سب سے اعلیٰ ہیں جو بدر کی لڑائی میں آ کر شریک ہوئے تھے۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اللہ نے 1000 فرشتے اتارے تھے۔ ایک ہوا کا جھونکا آیا تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہوا تیز بگولا سا ہے؟ آپ نے کہا جبریل 500 فرشتے لے کر آ گیا۔ پھر ایک دوسری ہوا ایسے اٹھی، پھر حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا میکائیل 500 فرشتے لے کر آ گیا۔ تو یہ فرشتے اوپر سب سے اعلیٰ ہیں اور نیچے 1,24,000 تو تھے حج میں، صحابہ تو 3 لاکھ سے بھی اوپر ہیں، وہ تو حج میں آئے 1.25 لاکھ۔ اور بہت سارے لوگ نہیں آ سکے کہ اس سال چیچک پھیل گیا تھا، چیچک کی بیماری تھی جس کو اسمال پاکس کہتے تھے، تو وہ مہلک ہوتی تھی، لوگ مر جاتے تھے اس میں، تو اس کی وجہ سے بہت بڑا مجمع حج سے رہ گیا، لیکن وہ کتنی بڑی رحمت بنی آنے والی امت کے۔ اب جو رہ گئے تھے ان کو دکھ کہ اسی رہ گئے، تو میرے نبی نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، چلو میں تمہیں ایک راستہ دیتا ہوں، جو رمضان میں عمرہ کرے گا ایسا ہی جیسے میرے ساتھ حج کر لیا، یہ اس کی وجہ سے دولت ملی۔ اگر اس سال چیچک نہ ہوتا تو یہ دولت نہ ملتی۔ تو آپ نے اپنی پوری امت کو اپنی رحمت میں لے لیا اور یہ فضیلت سنا دی کہ جاؤ رمضان عمرہ کرو تو میرے نال حج کر لو۔ تو صحابہ تو 3 لاکھ سے بھی اوپر ہے۔ تو ان میں یہ 313 اللہ نے کہا جاؤ جو مرضی کرو معاف کر دی۔ پھر 1400 صحابہ شریک تھے صلح حدیبیہ میں، تو اللہ نے ان کے لیے قرآن میں کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ آپ کا رب راضی ہو گیا، ہوگا نہیں، ہو گیا۔ اور ایک نقطہ یاد کرو، وہ راضی ہونے کے بعد ناراض نہیں ہوتا۔ جب وہ کسی سے راضی ہوتا ہے، میں تھوڑا ہی ابھی آج میں مولوی اجاز سے راضی ہیں تو کل ناراض ہو جاؤ، یہ مولوی شاید آج میرے تو خوش ہے تو کل لڑیا کھلو، تو وہ اللہ ہے۔ جب وہ کہہ رہا میں راضی ہو گیا تو آئندہ یہ کیا خطائیں کرنے والے ہیں ساری اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے یہ آگے چل کے ان سے کیا 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 خطائیں ہونے والی ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہا میں راضی ہو گیا۔ اب قرآن تو نہیں بدل سکتا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ خصوصیت آ گئی۔ اب عمومیت تمام صحابہ کے لیے آ گئی، کلن وعد اللہ الحسنی، سب کے لیے تیرے اللہ کا وعدہ ہے، سب کو جنت دے گا، کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ کتنے بڑے فضائل میں نے آپ کو بتائیں صحابہ کے، رحمہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ایک مجلس میں ایک ہی دفعہ آپ نے 10 نام گنا کر کہا یہ سب جنتی۔